حضور تو فرما رہے ہیں اللہم اہد معاویہ، اللہ معاویہ کو ہادی بنا اور مہدی بنا، اس کے ذریعے مخلوق کو ہدایت عطا فرما۔ امام الانبیاء تو کہہ رہے ہیں معاویہ قیامت کے دن آئے گا، اس کے اوپر نور ایمان کی چادر ہوگی۔ اس سے بھی بڑھ کر بات تو یہ ہے کہ سیدنا امیر معاویہ جب سے مسلمان ہوئے لکھنا پڑھنا جانتے تھے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ذمہ 2 ڈیوٹیاں لگائیں، ایک قرآن لکھنے کی، کاتب وحی امیر معاویہ کو جناب رسول اللہ نے بنایا، اور رسول اللہ کی جو خط و کتابت بیرونی بادشاہوں سے ہوا کرتی تھی، آپ تو امی تھے، آپ تو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، حضرت امیر معاویہ وہ خط لکھا کرتے تھے جو رسول اللہ دوسرے بادشاہوں کو بھیجا کرتے تھے، اور باہر سے جو خطوط آتے تھے ان کا ترجمہ کر کے امیر معاویہ رسول اللہ کو سناتے تھے۔ آج تو پتہ نہیں امیر معاویہ کا نام لیا جائے تو بڑے بڑے سنی کہلانے والے ان کے پیٹ میں بھی مروڑ پڑ جاتا ہے۔ حضرت عمر کی سنیوں سے میں کہنا چاہتا ہوں، رافضی نما سنی، رافضیوں کے زیر سایہ پلنے والے سنی، ان سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ تمہارا پھر حضرت عمر کے بارے میں کیا خیال ہوگا، جس نے سلطنت اسلامیہ کے بہت بڑے صوبے شام کا گورنر اپنے پورے زمانے خلافت میں جناب سیدنا امیر معاویہ کو بنایا رکھا، اور پھر تمہارا کیا خیال ہوگا دوہرے داماد نبی جناب سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، جنہوں نے اپنے پورے دور خلافت میں باقی گورنروں کو تو تبدیل کیا، لیکن حضرت عمر کے لگائے ہوئے گورنر جناب سیدنا امیر معاویہ کو شام کی گورنری سے اپنی شہادت تک ان کو سبق دوش نہیں کیا۔ تو ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ سنیوں سے کہہ رہا ہوں، جو رافضیوں کی گود میں بیٹھنا ثواب سمجھتے ہیں، جو رافضیوں کے گھٹنوں کے اوپر اپنا ہاتھ رکھنا ثواب سمجھتے ہیں، جس معاویہ کے اوپر پیغمبر اعتماد کرتا ہے، جس معاویہ کے اوپر فاروق اعظم اعتماد کرتا ہے، جس معاویہ کے اوپر عثمان ذو النورین اعتماد کرتا ہے، اگر کسی چوڑے کو اعتماد نہیں ہے، نہ ہو اعتماد، ہمیں پیغمبر کا اعتماد کافی ہے، ہمیں عمر کا اعتماد کافی ہے، ہمیں عثمان کا اعتماد کافی ہے۔ معاویہ کی فضیلت جاننے کے لیے ہمیں کسی چوڑے کی تائید کی محتاجی نہیں ہے۔